السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل اور توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں بھی اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے جو پچھلے جمعے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ پچھلے جمعے ہمارا موضوع تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی والہانہ محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت رکھنا یہ ایمان کے بنیادی تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ حضور کی محبت واجبات دین میں ہے۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا پچھلے جمعے میں بھی اور آج بھی یہی موضوع ہے کہ یہ محبت ہم کہاں سے سیکھیں، اس محبت کے آداب، وہ محبت کس طرز کی ہونی چاہیے، وہ محبت کیسی ہونی چاہیے، اس کا بہترین جو نمونہ ہے وہ ہمارے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں، کہ جن کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہے اور ان کی عقیدتوں کا مرکز بنے۔ وہ اسلام کا کہہ لیجئے کہ قرآن مجید کا اولین جو مخاطب ہیں وہ صحابہ کرام ہیں۔ تو چند باتیں میں نے پچھلے جمعۃ المبارک کو عرض کی تھیں، چند اسی نسبت سے آج بھی عرض کروں گا کہ صحابہ کرام سے آئیے سیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے کرنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی ذات ہے، خود حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے والہانہ محبت اور عقیدت، اس کے بے شمار واقعات بعض میں نے آپ کے ساتھ پچھلے جمعے شیئر کیے، لیکن آج میں آپ کی خدمت بھی عرض کروں گا کہ صرف یہی نہیں کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کرتے تھے اور ساری اپنی محبتوں کو حضور کی محبت پر قربان کر دیتے تھے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر وہ چیز، ہر وہ فرد اور ہر وہ بات جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گئی، صحابہ کرام اس کو بھی کس درجے اہمیت دیتے تھے اور کتنا اس کو اہم جانتے تھے۔ یہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین پیش آیا، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی، مال غنیمت موجود ہے، صحابہ کرام وہاں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ غیر مسلم، کچھ کفار، ان کے نمائندگان بھی موجود تھے۔ وہاں ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا واقعہ پیش آیا۔ ایک شخص جس کا نام ابو محذورہ ہے، وہ وہاں پر موجود ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا، اذان دی جائے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اذان دینے لگے۔ اب یہ جو ابو محذورہ ہے، یہ بدقسمتی سے اسلام سے شدید نفرت کرتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی۔ جب اذان کے الفاظ سنے تو ان الفاظ کو چڑھانے کے لیے اور تحقیر کے لیے ان الفاظ کو وہ بھی ساتھ ساتھ دہرا رہا ہے، اور اتنی بلند آواز سے دہرا رہا ہے کہ مؤذن کی آواز سے بھی اس کی آواز
بلند ہو رہی تھی۔ یہ حدیث اور سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ مختلف اجزاء کے ساتھ تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ سنن ابن ماجہ، الطبقات الکبریٰ لابن سعد، مستدرک حاکم اور التاریخ الکبیر، یہ ہماری سیرت، تاریخ کی اور حدیث کی وہ کتابیں ہیں جن میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ تو ابو محذورہ جو ہے وہ مؤذن کے اذان دینے پر بلند آواز سے چڑھانے کے لیے، تحقیر کے لیے وہ بھی 7 الفاظ دہرا رہا تھا، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اذان ختم ہوئی اور وہ لوگ جو غیر مسلم تھے، یہ بھی انہی میں تھا، تو یہ لوگ جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جو شخص اذان کے الفاظ دہرا رہا تھا یہ ذرا میرے پاس آ جائے، یہ رک جائے، باقی لوگ جا سکتے ہیں۔ تو ابو محذورہ، یہ واقعہ بھی بعد میں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے قریب کیا اور اس سے کہا کہ وہ الفاظ جو تم دہرا رہے تھے اب دوبارہ دہراؤ۔ یہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں جو اسلام کے لیے نفرت تھی اور معاذ اللہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نفرت تھی، اس کی وجہ سے میرا جی چاہتا تھا کہ میں یہ کام نہ کروں، لیکن ظاہر فاتح لشکر کا سالار کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو ذرا دہراؤ، تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کو دہرانا شروع کیا، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اذان کے الفاظ مکمل ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ نامی اس شخص کے ماتھے کو بوسہ دیا، سر پر ہاتھ پھیرا، پیشانی پر ہاتھ پھیرا، اور چاندی کی ایک تھیلی جو ہے اس کو تحفے کے طور پر پیش کی، اور ابن ماجہ کی روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ بارک اللہ فیک و بارک علیک، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں اللہ اس میں بھی برکت دے، اور اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں جسم اور یہ سراپا دیا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ خیر و برکت سے نوازے۔ تو کہتے ہیں کہ جب یہ سلوک میرے ساتھ اس طرح ہوا کہ میرے دل میں تو اسلام کے لیے اور پیغمبر اسلام کے لیے نفرت بھری ہوئی ہے، تو کہتے ہیں کہ میری وہ ساری نفرت اس انعام و اکرام کی وجہ سے، اس محبت بھرے سلوک کی وجہ سے، اور اس دست شفقت کی وجہ سے جو میری پیشانی اور میرے چہرے پر پھیرا گیا، میرے جسم پر پھیرا گیا، میری ساری کی ساری نفرت جو ہے وہ محبت کے اندر تبدیل ہو گئی، مسلمان ہو گئے۔ اب ابو محذورہ، حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے۔ اتنا واقعہ جو ہے اس کے اندر بھی ہمارے لیے سیکھنے والی بہت ساری چیزیں ہیں کہ اگر ہم کسی کو بدلنا چاہتے ہیں تو نفرت سے نہیں بدل سکتے۔ اکثر میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ جو علماء گفتگو کرتے ہیں تو یہ اصل میں تذکیر ہے، یاد دہانی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنے درمیان زندہ رکھنا ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے، لیکن صحیح پوچھئے تو یہ تبلیغ نہیں ہے، سب سے بڑی تبلیغ میرا اور آپ کا عمل ہے۔ لوگ ہمارے عمل سے اندازہ لگائیں گے کہ یہ شخص مسلمان ہے جس کا یہ والا عمل ہے۔ ظاہر ہے کہ میں جو بھی عمل کروں گا اپنے ایمان اور عقیدے کے مطابق کروں گا، تو میرا عمل لوگوں کو بتائے گا کہ اس شخص کا ایمان اور عقیدہ یہ ہے۔ تو سب سے بڑی دعوت اور تبلیغ وہ انسان کا عمل ہوتا ہے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے کہ کس طرح اس محبت بھرے انداز سے اس شخص کی کایا پلٹ کر اس کو کفر سے اسلام کے اندر کس طرح داخل کر دیا۔ تو یہ واقعہ بذات خود ہمارے لیے بڑا اہم ہے، لیکن میں نے عرض کیا کہ کم از کم جو 4 ماخذ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں اس میں کچھ اور باتیں بھی ہیں ہمارے موضوع کے حوالے سے بھی ہیں، کہ یہ ابو محذورہ جو ہیں انہوں نے درخواست کی کہ آپ کی اذان مجھے بڑی پسند آئی ہے، میری اذان آپ کو بڑی پسند آئی ہے، تو اے اللہ کے رسول میں آپ پر ایمان بھی لایا، اب آپ مجھے
متعین فرما دیں کہ میں حرم مکہ کے اندر ہمیشہ اذان دیتا رہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور اجازت دی کہ آپ ہی حرم کے اندر اذان دیں گے۔ تو 59 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور یہ خلافت ہے، اس کا آخری دور، کہ 59 ہجری کے اندر ان کا انتقال ہوا۔ اس وقت تک یہی اذان دیتے رہے، اور پھر یہ اذان کی یہ سعادت ان کی نسلوں کے اندر منتقل ہوئی۔ بالکل پوری زندگی اسی انداز میں اپنی زندگی بسر کی۔ لیکن ایک عجیب معاملہ تھا ان کے ساتھ، یہ اپنے باقی سارے بال بنواتے تھے لیکن پیشانی کے بال جو ہیں یہ نہیں چھیڑتے تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ بال آپ کے اتنے لمبے ہو گئے تھے کہ جب ان کو کھولتے تو وہ لمبائی میں زمین تک جا پہنچتے تھے، کہ باقی بال آپ تراشتے ہیں، بناتے ہیں، یہ بال جو ہے یہ آپ نے کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ تو پھر وہ اپنا وہ واقعہ بیان کرتے کہ اصل میں یہ وہ بال ہیں کہ جن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک لگا، یہ میری وہ پیشانی ہے اور یہ وہ بال ہیں جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا ہے، لہٰذا اب میری خواہش یہ ہے کہ یہ بال ہمیشہ میں سنبھال کے رکھوں اور یہ بال قبر میں بھی میرے ساتھ ہی جائیں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ وہ قبر میں بھی وہ بال اسی طرح ان کے ساتھ ہی گئے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام وہ تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کسی چیز کی نسبت ہو گئی تو وہ اس نسبت کو بھی اتنا محترم جانتے تھے کہ ہمیشہ اس کا لحاظ، ہمیشہ اس کا اکرام اور ہمیشہ اس کا احترام کرتے تھے۔ یہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ایک الاتی بہن تھی، کبشہ اس کا نام تھا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابن ماجہ شریف کے اندر یہ حدیث ہے، الاتی بہن یعنی باپ شریک بہن، کہ ایک دفعہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور کسی سبب سے، آپ کا عام طریقہ تو یہ نہیں تھا لیکن کسی سبب سے آپ کو پیاس لگی تو مشک جو تھی اس سے براہ راست آپ نے اس کو منہ لگا کے پانی پی لیا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن حضرت کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، اب دیکھیے کہ ان کی محبت دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور انہوں نے مشک کا وہ ٹکڑا، وہ منہ جو تھا وہ چھری کے ساتھ کاٹ کر تبرکاً اپنے پاس محفوظ کر لیا کہ یہ وہ مشک کا وہ حصہ ہے کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ مبارک لگایا۔ اس کی نسبت اب یہ عام ٹکڑا نہیں ہے چمڑے کا، اس کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اپنا دہن مبارک لگایا ہے، حضور کے ساتھ نسبت ہو گئی۔ حضرت عباس بن مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ بیت اللہ شریف، ان کا گھر بالکل بیت اللہ شریف کے قریب ترین تھا اور تھوڑا سا اونچائی پر تھا، لوگ ادھر سے گزر کر آتے تھے۔ جو پرنالہ تھا وہاں سے اگر پانی نیچے گرے تو وہ براہ راست بیت اللہ شریف یعنی کہہ لیجئے کہ مطاف کی طرف آتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت ہے، آپ خطبہ کے لیے تشریف لا رہے ہیں اور اس پر نالے کے نیچے سے گزرے، وہ پانی کسی جانور ذبح شدہ کا کوئی خون تھا، وہ پر نالے سے نیچے گرا اور آپ کے سارے کپڑے خراب ہو گئے۔ واپس گئے، لباس تبدیل کیا اور واپس آ کے پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور نماز ادا فرمائی۔ لیکن حکم دیا کہ یہ جتنے پرنالے جو بیت اللہ شریف کی طرف آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے بند کر دیے جائیں، اور یہ پرنالہ جو عباس بن عبد المطلب حضور کے چچا کے گھر سے ہے اس کے بھی اکھاڑنے کا حکم دیا۔ یہ واقعہ اگر آپ دیکھنا چاہیں پوری تفصیل کے ساتھ
تو مسند امام احمد بن حنبل کے اندر موجود ہے، اور اسی طرح حدیث کی کتاب مجموع الزوائد کے اندر بھی۔ اکھاڑ دیا گیا وہ پرنالہ، پرنالہ تو اکھاڑ دیا گیا، لیکن حضرت عباس بن عبد المطلب حضور کے چچا وہ ان کے پاس گئے اور کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کو پتہ ہے یہ جو پرنالہ آپ نے اکھاڑا ہے یہ وہ پرنالہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے نصب کیا تھا جب میں نے یہ مکان بنایا۔ اب جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو تڑپ اٹھے، فرمایا کہ جو پرنالہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصب کیا ہے یہ کوئی نہیں اکھاڑ سکتا۔ آپ خود تشریف لے گئے اور حضرت عباس سے کہا کہ اب اس کا کفارہ یہ ہے کہ چونکہ یہ پرنالہ میرے حکم سے اکھاڑا گیا ہے، لہٰذا اب میں نیچے کھڑا ہوں گا، آپ میرے کندھوں پر سوار ہوں گے، اور آپ میرے کندھوں پر سوار ہو کر اس پرنالے کو اسی جگہ پر نصب کریں گے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصب کیا تھا۔ انہوں نے بڑا کہا کہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ اجازت دے دیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، میری تسکین نہیں ہوگی۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، اور پھر حکم دیا کہ باقی سارے پرنالے تو ختم کر دیے جائیں، لیکن عباس کے گھر کا پرنالہ اسی طرح رہے گا، کیونکہ اس پرنالے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست اقدس سے آپ نے نصب فرمایا تھا، اب اس کو کبھی تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ جب تک یہ مکان باقی رہا پھر وہ پرنالہ اسی طرح اپنی جگہ پر برقرار رہا۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ یہ معمولی نوعیت کی چیزیں، لیکن اس سے آپ اندازہ کریں کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھنے والی چیزوں کا کتنا احترام اور کس قدر لحاظ رکھتے تھے۔ اس کے ساتھ اگر میں یہ چیز بھی تھوڑی سی ملا دوں کہ اسی انداز میں آپ دیکھیے کہ وہ ساری چیزیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی نا۔ بیت اللہ شریف، یہ نسبت اس کی، اس عمارت کی، اس گھر کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے ساتھ ہو گئی۔ تو یہ شاعر اسلام ہے، اور یاد رکھیے کہ ہر وہ چیز جس کو دیکھ کر اسلام کی عظمت کا تصور ہمارے ذہن میں اجاگر ہوتا ہے، اس کا احترام کرنا، اس کا لحاظ رکھنا، یہ مسلمانوں پر لازم اور واجب ہے۔ یہ کتنا اچھا ہو، میں نے یہ بات خود تو نہیں سنی لیکن بعض سکہ راویوں سے میں نے یہ بات سنی ہے کہ گجرانوالہ کی ایک بہت بڑی علمی اور روحانی شخصیت مولانا محمد ابو داؤد صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، لوگوں کو ان کے ساتھ کئی معاملات کے اندر اختلاف بھی ہوگا، وہ اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن بہرحال گجرانوالہ پر جو ان کا ایک امپیکٹ ہے روحانی طور پر وہ بڑا زبردست ہے، لوگ ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور اس محبت کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت محبت رکھتے تھے اور ٹوٹ کر محبت کرتے تھے۔ ان کے کردار سے، ان کے عمل سے، ان کی تبلیغ سے لوگوں نے بارہا اس چیز کا مشاہدہ کیا۔ مجھے کوئی دوست بتا رہے تھے کہ کسی جگہ پر کوئی محفل میلاد کا پروگرام تھا آپ کے ادھر گجرانوالہ کے اندر، بلکہ پیپلز کالونی کے اندر، بلکہ وہ شخصیات بھی میں جانتا ہوں لیکن چلیں میں ویسے بات کر دیتا ہوں۔ تو اس محفل میلاد جس پر لاکھوں روپے کا خرچہ ہے، وہاں پر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ماڈل بھی بنایا گیا تھا، اور لوگوں کو اس کے قریب سے اور اس کے زیر سایہ گزار کے اندر دعوت دی جا رہی تھی۔ تو باقی علماء نے تو شاید اس طرف توجہ نہیں کی، لیکن مولانا محمد ابو داؤد صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ماڈل دیکھا تو صاحب خانہ سے کہا، وہ صاحب خانہ وہ بڑی محبت کرنے والے ہیں اسلام سے، اہل اسلام سے، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے،
دینی محافل سے اور دل کھول کر خرچ کرتے ہیں، لیکن انہوں نے ان کی تربیت کے لیے کہا کہ دیکھو یہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ماڈل، یہ ماڈل بنانا نامناسب ہے، یہ جہاں پر ہے ادھر ہی اس کا ادب اور احترام اس کو ادھر ہی ہونا چاہیے۔ اس چیز کو اس طرح اگر آپ عام کرنے کی کوشش کریں گے تو خدا نخواستہ کہیں کوئی بے ادبی کا پہلو نہ نکل آئے۔ بھئی ایک تو جہالت وہ ہے نا جو جب لوگ ماڈل بناتے ہیں تو کئی لوگ ادھر ہی کھڑے ہو کے دعائیں شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی جہالت ہے۔ اور کچھ لوگ یہ بھی پھر منظر دیکھتے ہیں کہ وہی ماڈل بنائے ہوئے بعد میں ان کی بے ادبی ہو رہی ہے اور ان کو توڑا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ چونکہ جو بھی ہے، چاہے بیت اللہ شریف کا ماڈل ہو یا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ماڈل، اب اس کی نسبت جو ہے وہ مکہ اور مدینہ کے ساتھ قائم ہو گئی۔ اگر کوئی کسی بھی طرح کی اب بے ادبی پائی جائے تو کہیں یہ گستاخی شمار نہ ہو جائے، تو مناسب ہے کہ اس طرز عمل کو تبدیل کیا جائے۔ آپ پیچھے جو سوچ ہے اس کو ذرا دیکھیے، یقیناً یہ سوچ قابل قدر ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ میں تو اس سے بھی اگلی ایک بات کرتا ہوں کہ آپ کے پاس اتنا مال و دولت ہے، اتنا مال و دولت ہے کہ آپ بیت اللہ شریف اور روضہ رسول کا ماڈل کو ایسا ماڈل بناتے ہیں کہ جس میں بڑا قیمتی پتھر استعمال کیا آپ نے، بڑی شاندار ٹائلیں بنا لی آپ نے، اور اس پر سونے کا پترے بھی چڑھا دیے آپ نے۔ تو آپ ذرا سوچئے کہ اگر کوئی شخص اس نوعیت کا تبصرہ کرے گا کہ بھائی یہ تو معاذ اللہ مدینہ منورہ کے اندر جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد خضرا یا بیت اللہ شریف یہ تو اس سے بھی آگے بڑھ گیا ہے، تو خطرہ یہ ہے کہ کہیں یہ گستاخی رسول میں نہ لکھ لیا جائے، کہیں یہ بے ادبی کے اندر یہ چیز نہ آ جائے۔ اس لیے جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں کے ساتھ نسبت کا لحاظ کرنے والے ہیں وہ ان چیزوں کو، ان نسبتوں کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ اس کے اندر ادنا درجے کی جو کہہ لیجئے کہ کوتاہی ہے اس کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس میں پھر محتاط رویہ یہی ہے کہ اس طرح کے طرز عمل سے اپنے آپ کو بچایا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ محبت رسول کے نام پر ہم سے کوئی ایسا عمل ہو جائے کہ محبت رسول کی بجائے گستاخی رسول کا ارتکاب ہو جائے۔ بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ اکرام کا طریقہ کیا تھا کہ وہ کس طرح ایک ایک چیز کی جو نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جاتی، وہ چیز کی نسبت ہوتی، شخص کی نسبت ہوتی، کسی فرد کی نسبت ہوتی یا کسی حکم کی نسبت ہوتی، اس کا بھرپور لحاظ اور خیال کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، تاریخ کی کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ یہ دونوں اصحاب یعنی حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ، ان کا طریقہ یہ تھا کہ اگر حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے ہوئے دیکھتے اور یہ سواری پر ہوتے تو یہ ان کے احترام میں سواری سے اتر کر پیدل چلنا شروع کر دیتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ صرف ایک ہی وجہ کہ یہ جو شخص سامنے آ رہا ہے یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، یہ عباس بن عبد المطلب ہمارے پیغمبر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہونے کا شرف رکھتے ہیں۔ تو وہ ان کے احترام میں سواریوں سے نیچے اتر کر پیدل چلنا شروع کر دیتے تھے۔ اور آگے بڑھیے، بس اوقات ایک نہیں ہر طرف سے نسبتوں کا خیال رکھنے والے بھی مناظر ہمیں نظر آتے ہیں۔ انہی کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دوسرے صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے نامور صحابی جو وراثت کے
علم میں اسپیشلائزیشن رکھتے تھے۔ تمام صحابہ کے الگ الگ ذوق تھے، کسی کا کوئی ذوق ہے، کسی کا کوئی ذوق ہے۔ تو حضرت زید بن ثابت ان اصحاب میں تھے، اصحاب رسول میں سے، کہ جو وراثت کے احکام پر بڑی گہری نظر رکھتے تھے کہ وراثت کیسے تقسیم ہونی چاہیے۔ اور علماء کا یہ کہنا ہے کہ آدھا علم صرف وراثت کا علم ہے، یعنی باقی دین کا علم آدھا اور وراثت کا علم آدھا، ایک تو جاننے کے اعتبار سے اور ایک عمل کرنے کے اعتبار سے۔ لیکن ہمارے ہاں عام طور پر لوگ علماء سے وضو اور نماز کے مسائل پوچھتے ہیں، لیکن وراثت کے احکام کم ہی پوچھتے ہیں، اس لیے کہ وراثت کوشش کی جاتی ہے کہ حصے ضبط کیے جائیں، کوئی آدمی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا آسانی سے۔ شہروں کے اندر بھی صورتحال خراب ہے، اور دیہات میں تو بالکل ہی گئی گزری ہے کہ پھوپھیوں کی زمینوں پر قبضے کیے ہوئے ہیں، بہنوں کی زمینوں پر قبضے کیے ہوئے ہیں، بیٹیوں کی زمینوں پر قبضے کر کے بیٹوں کے اندر تقسیم کر دی۔ پوچھے گا کوئی خاک؟ آدھا علم وہ فرائض یعنی وراثت کا علم ہے۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فن کے اندر ماہر تھے، اور صحابہ کے درمیان ان کا خاص ایک مرتبہ تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں، ان کے صاحبزادے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی، حضرت زید بن ثابت سواری پر ہیں، تو جہاں ان کا پاؤں ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں، اپنی محبتوں کو لوٹاتے ہیں ان پر۔ وہ منع کرتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ تو ابن ام رسول ہیں، حضور کے چچیرے بھائی ہیں۔ لیکن وہ آگے سے کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ علم حاصل کیا ہے کہ جس کی باقی صحابہ کے درمیان کوئی مثال ہی نہیں ہے، یعنی ان کی محبت ان کے ساتھ اس علم کی وجہ سے جو انہوں نے رسول اللہ سے حاصل کیا۔ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے احترام میں، ان کا لحاظ کرتے ہوئے، ان کے ادب میں اس درجے ان کا خیال کرتے تھے کہ آپ وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ حسب و نسب کی نسبت اور عبداللہ ابن عباس علم کی نسبت، کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ذوق آپ کو صحابہ میں نظر آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں کی کوئی نسبت ہوتی تو اس کا بھرپور خیال کرتے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مستدرک حاکم کے الفاظ یہ ہیں کہ جب انہوں نے منع کرنا چاہا کہ آپ ان تکلفات کے اندر مت پڑیں، آپ جو میرا پروٹوکول کر رہے ہیں اس کی ضرورت نہیں، تو انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا کہ انا ہاکذا نفعل بکبرائنا و علمائنا، ہم نے یہی سیکھا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کا اس طرح احترام کریں اور اپنے اہل علم کو اس طرح اہمیت دیں۔ میرے بھائیوں، یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے محبت کرتے ہیں وہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے تھے۔ جس چیز کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اس کے ساتھ وہ اپنا تعلق بنا لیتے تھے۔ حرم پاک کے اندر صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک نوجوان کو دیکھا، کہا کہ یہ نوجوان کون ہے؟ بتایا کہ یہ محمد بن اسامہ بن زید بن حارثہ۔ اسامہ بن زید، یہ زید بن حارثہ کے بیٹے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ۔ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا کہ حضور کو کتنی ان سے محبت تھی کہ ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا۔ یہ واحد صحابی ہیں جن کا قرآن مجید کے اندر بائی نیم ذکر آیا ہے۔ ان کے صاحبزادے اسامہ بن زید، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں روانہ ہونے والے آخری لشکر کا سپہ سالار بنایا، جن کی پرورش اپنے ہاتھوں سے کی،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے سے بھی اور باپ سے بڑی محبت کرتے تھے اور صحابہ اس محبت سے واقف تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جب یہ بتایا کہ یہ نوجوان محمد ہے، اسامہ بن زید کا بیٹا، جس کا باپ اسامہ ہے، جس کا دادا زید ہے، وہ زید کہ جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس درجے محبت کرتے تھے کہ منہ بولا بیٹا اپنا بنایا ہوا ہے، تو بے اختیار انہوں نے کہا کہ لو رآہ رسول اللہ لأحبہ، اگر آج زید کے پوتے کو اللہ کے پیغمبر بھی دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اس نوجوان کے دادے سے محبت کرتے تھے، اس کے باپ سے محبت کرتے تھے، تو اللہ کے پیغمبر اس سے بھی اسی طرح محبت فرماتے۔ تو محبت دل کے اندر اجاگر ہوئی کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باپ اور دادا سے محبت کرتے تھے، تو لہٰذا اپنی محبتیں بھی ان پر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نچھاور کی۔ تو میرے بھائیوں، پچھلے جمعے میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت یہ صحابہ سے سیکھیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگلی چیز بھی سیکھیے کہ یہ محبت ایک دعویٰ ہے، اور دعویٰ بغیر دلیل کے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ہمارے اس دعوے کی دلیل ہمارا عمل ہوگا کہ اگر ہم واقعتاً صحابہ کرام سے حضور کی محبت سیکھ رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو پھر ہمیں صحابہ سے یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا آپ کی اطاعت اور اتباع ہے۔ پچھلے جمعے ایک دو مثالیں عرض کی تھیں، اس جمعے ایک صحابیہ کی مثال، صحابیات کی مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ واقعہ پورا تفصیل کے ساتھ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو یہ واقعہ سنن ابو داؤد حدیث کی کتاب حدیث نمبر 5272 تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر گفتگو فرما رہے تھے، لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے، مجمع بن گیا۔ خواتین کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ارشاد فرما رہے ہیں اور بازار کے اندر ہیں، تو لوگ ادھر ادھر سے کام چھوڑ کر وہ بھی سارے اکٹھے ہو گئے، مرد بھی عورتیں بھی، چونکہ باقاعدہ مجمع نہیں تھا اور تھا بھی بازار اور رستہ تھا، تو لہٰذا مجمع مخلوط ہو گیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواتین کو دیکھا کہ مرد اور خواتین وہ آپس میں مل جل گئے ہیں اور فرق ختم ہو گیا ہے، اختلاط ہو گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا استاخرنا، آپ الگ ہو جاؤ، اے خواتین آپ مردوں سے الگ ہو جاؤ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَن تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ، اس لیے کہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے کہ تم رستوں کے درمیان میں چلو اور درمیان میں رہو۔ عَلَيْكُنَّ بِحَافَاتِ عَلَيْكُنَّ بِحَافَاتِ الطَّرِيقِ، تمہارے لیے مناسب یہ ہے کہ رستوں کے کناروں پر چلو اور کناروں پر کھڑی ہو جاؤ۔ حدیث کے راوی بدری صحابی حضرت ابو اسید مالک بن ربیعہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات کو یہ تلقین فرمائی اور آپ کا یہ پیغام جنہوں نے سنا سو سنا، وہ تو فوراً عمل درآمد کر دیا، لیکن جب آپ کا یہ فرمان مدینہ کی خواتین تک پہنچا تو پھر ہم نے یہ منظر دیکھا کہ خواتین نے بازاروں کے درمیان میں چلنا چھوڑ دیا اور کناروں پر دیواروں کے ساتھ گھسٹ کسٹ کر مدینہ کے اندر خواتین اس طرح چلتی تھیں کہ کھردری دیواروں کے ساتھ بسا اوقات ان کے دامن اور ان کے کپڑے الجھ جاتے اور پھٹ جاتے تھے، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرما دیا کہ اے خواتین تمہارے لیے مناسب یہ ہے کہ تم رستوں کے درمیان میں نہیں کناروں پر چلو، تو اس کے بعد مدینہ کی خواتین نے اسی کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ یہ ہے عمل محبت، اور محبت تقاضا کرتی ہے اطاعت رسول کا
اتباع رسول کا، لہٰذا ہمیں صحابہ کرام سے محبت بھی سیکھنی ہے اور اطاعت بھی سیکھنی ہے۔ آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں کہ آج پورے ملک کے اندر جماعت اسلامی پاکستان اور دیگر مذہبی جماعتوں نے یہ باقاعدہ جمعہ کے اجتماعات کے اندر اس چیز کی اپیل کی گئی ہے کہ چونکہ جمعہ میں زیادہ تر ہمارے وہ احباب تشریف لاتے ہیں جو دین سے گہری وابستگی رکھنے والے ہیں، دین سے محبت کرنے والے ہیں، امت محمدیہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو یہ اپیل کی گئی ہے کہ اس وقت جو غزہ کے اندر صورتحال ہے اور جو لبنان پر زمینی اور فضائی حملے شروع ہو گئے ہیں، غزہ کو تباہ و برباد کر دیا گیا، ہزاروں مسلمان شہید ہو چکے، ہزاروں مسلمان معذور اور اپاہج ہو چکے، اور ان علاقوں کو ناقابل رہائش بنایا جا رہا ہے۔ جس طرح پورا عالم کفر اس بات کا تہیہ کر چکا ہے کہ مسئلہ فلسطین کو ہمیشہ کے لیے حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ علاقے اس طرح تباہ و برباد کر دیے جائیں کہ اب شام پر بھی حملہ ہے، غزہ کے بعد اور لبنان کے بعد، اور ایران کے ساتھ بھی جنگ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ تو جس طرح پورا عالم کفر اسلام کے خلاف اور القدس کے خلاف کھڑا ہے، تو اس چیز کی اپیل کی جائے لوگوں سے کہ وہ اپنا حصہ اس کے اندر ڈالیں۔ مجرمانہ خاموشی، دنیا کے اندر جلوس نکل رہے ہیں، ایون کہ اسرائیل کے اندر جلوس نکل رہے ہیں، لیکن عالم اسلام سویا ہوا ہے۔ خاص طور پر ہمارے حکمران بے شرم اور بے غیرت ہو گئے۔ یہ کدھر لے کے جاؤ گے؟ 50 لاکھ کی افواج کہاں لے کے جانی ہے تم نے؟ صرف اپنے لوگوں پر قبضہ کرنے کے لیے، اپنے لوگوں کو فتح کرنے کے لیے تم نے یہ فوجیں بنائی ہیں اور یہ اسلحہ اکٹھا کیا ہے۔ شرم آنی چاہیے ہمارے حکمرانوں کو۔ تو یہ اپیل کی گئی ہے کہ لوگ اس چیز کا احساس کریں، لکھ سکتے ہیں تو لکھیں، بول سکتے ہیں تو بولیں، اور کسی بھی انداز میں احتجاج کر سکتے ہیں تو احتجاج کریں، اور پورا عالم اسلام امت محمدیہ اپنے حکمرانوں کو احساس دلائے اور احتجاج کرے اور رد عمل دے کہ وہ شرم کریں اور حیا کریں، اور عملی طور پر صرف سفارتی سطح پر نہیں، صرف بیانات کی حد تک نہیں، یہ تو بیان بھی دینے کے قابل نہیں ہے بے شرم لوگ، لیکن بیانات تک نہیں بلکہ عملی طور پر فلسطین، غزہ، لبنان، بیروت، شام، ایران، پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کے ساتھ ہمارے حکمران پوری طرح کھڑے ہوں اور اس پر احتجاج کریں تاکہ اس قتل عام کو روکا جا سکے۔ کیا آپ سب اس اپروچ اور سوچ کی تائید کرتے ہیں؟ سارے جو بھی ہم کر سکتے ہیں دعا کیجئے، دعا بھی کیجئے، عملی طور پر جو کر سکتے ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی اور ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم پر جو کچھ ہم کر سکتے ہیں اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا